أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أدبر يسعى ثم معنی ہے پھر۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ شروع ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو ہم جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو جیسے پہلے میں نے بتایا نا، واو کا معنی ابھی جو ہے وہ آپ نے دو پڑھے ہیں اس میں، ایک واو قسمیہ، قسم کے طور پہ اللہ پاک نے استعمال کیا، یہاں پہ قسم کے طور پہ آیا ہے 31ویں پارے میں 29ویں پارے میں، لیکن پیچھے زیادہ واو اور ہوتا ہے۔ اسی طرح ثم کا معنی آپ کو دوبارہ نہیں یاد کرنا پڑے گا، پورے قرآن میں ثم کا معنی ہوتا ہے پھر۔ ثم لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا پھر۔ اب اس کو ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گی تو دوبارہ اس کو یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، تو ہم ایک بات کر کے تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں بات، اس میں ہم پھر کا حوالہ دیتے ہیں دوبارہ کا۔ ثم اب کیا ہوا پیچھے بات کہ اس نے جھٹلایا بھی اور نافرمانی کی، اور پھر کیا کیا؟ ثم پھر، ادبارہ لوٹا پلٹا، ادبارہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دبر ہے۔ دبر کیا ہوتی ہے؟ پچھلا حصہ، پیچھے جانا، پیٹھ، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اپنی زبان میں دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دبر، پیٹھ۔ تو اس لیے ادبارہ کیا بنا؟ واپس، پیچھے دوڑا، یسعا دوڑا، ادبارہ پلٹا، یسعا واپس پلٹا اور دوڑا، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی ہوگا ثم پھر، ادبارہ واپس پلٹا، یسعا دوڑ کر۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیں یسعا سعی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو اگر اس کو سیم آپ کو با محاورہ یاد نہیں ہوتا تو آپ اس کو معنی کو اوپن کر کے اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جیسے ثم ایک ہی بار یاد کرنا، پھر یہ یاد ہو گیا پھر، ادبارہ دوبر واپس ہونا، پیچھے ہونا۔ تو اس کے بعد ہے یسعا سعی کوشش کرنا، دوڑنا، بھاگنا، یہ اس کا معنی آئے گا۔ ثم ادبر یسعی پھر واپس پلٹا اور بھاگ کر ادبرہ واپس پلٹا، یسعی دوڑتا ہوا۔ کیا اس کی تفسیر ہوگی کہ یعنی وہ حق کا مقابلہ کرنے اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سامان فراہم کرنے چلا تاکہ جادوگروں کو جمع کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروائے۔ کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا گرایا ہے تو وہ ایک اژدہا بن گیا، وہ ایک سانپ بن گیا، وہ دوڑتا ہوا سانپ نظر آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت پہ ایمان لاتا، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر جو ہے وہ تسلیم کرتا اور اس بات کو مانتا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کر دیا؟ اس کے الٹ کیا، وہ واپس لوٹا اور پھر وہ کیا کرنے لگا؟ جادوگروں کو جمع کرنے لگا کہ یہ جادوگر اس کا مقابلہ کریں گے۔ فحشر فنادا، فحشر پھر وہ کیا ہوا؟ فحشر پھر اس نے جمع کیا، حشر، حشر کیا کس سے نکلا ہے؟ حشر کس سے نکلا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ حشر ہوتا ہے نا جمع ہونا، پتہ کہتے ہیں کہ ہم حشر کے دن ایسا ہوگا، تو وہاں کیا مطلب ہے؟ جب اکٹھ کا دن ہوگا۔ اس کے اندر معنی کیا ہے؟ جب اکٹھے ہونے کا دن ہوگا۔ فنادا، فنادا پس کل پڑھا تھا نا، پکارنا، اذ نادا ربہ بالوادی المقدس، تو والی آیت میں پڑھا ہے نا، نادا کا معنی پکارا۔ فحشرہ اس نے جمع کیا، فنادا پھر اس نے کیا کیا؟ فحشرہ پھر اس نے جمع کیا، فنادا پھر اس نے کیا کیا؟ پکارا، اس نے لوگوں کو جمع کیا
لوگوں کو جو اپنے ماننے والے تھے ان سب کو جمع کیا، اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور قوم کے لوگوں کو جمع کر کے اپنے لوگوں کو، پھر اس نے کیا اعلان کیا کہ میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دشمنی کرنے لگا نا، دشمنی، تو دشمنی کرنے کے لیے اب وہ پلاننگ کی طرف آ گیا۔ پہلے اس نے پلاننگ کی کہ اب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا اس معجزے کو مانا بھی نہیں، ماننے کے بعد اس کا کیا کیا، مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو جمع کر لیا اور جمع کر کے فنادا، پھر وہ پکارا، پھر اس نے کیا کہا ان سب کو اکٹھا کر کے، اب وہ اپنے جو جھوٹی پلاننگ تھی اس کے تحت اس نے اپنی بات شروع کر دی۔ کیا کہتا ہے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، فقال اس نے کہا۔ اب جو فقال ہے نا، فا کا معنی ہوتا ہے پس، لفظی معنی، فا لفظ جو ہے، حرف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پس، قولا کا معنی ہوتا ہے اس ایک نے کہا، واحد کا صیغہ ہے۔ اگر یہ الف آگے آ جاتا تو پھر دو نے کہا، اگر واو اور الف آ جاتا یہ جمع کا صیغہ سب نے کہا، لیکن یہاں پہ صرف لام اکیلا ہے، فقالا، تو اس ایک نے کہا، کس نے، باقی سب کو جمع کر کے کہنے والا کون ہے، ایک، فرعون اکیلا۔ فرعون وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا، آنا میں، ان کو کیا کہہ رہا ہے جمع کر کے سب کو، میں ربکم رب ہوں، مولا، تمہارا سب سے بلند رب جو ہوں وہ میں ہوں۔ فرعون نے جادوگروں کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا، تو اس لیے اس وقت پہلے اس نے جمع کر کے کیا کہا کہ تمہارا کیا ہوں، میں رب ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب مقابلہ اس نے کروایا، آگے پھر یہ ذکر ڈیٹیل سے تو نہیں لیکن میں تھوڑا سا اشارتاً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مقابلہ کروانے کے بعد وہ سارے جادوگر کیا ہو گئے، مات کھا گئے، تو سب جادوگر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس وقت فرعون نے کہا تم میرے مقابلے میں اس کی پیروی کرنے لگے ہو جو ایک کمزور انسان ہے، میں تمہارا تو سب سے بڑا رب ہوں، رب تمہارا تو میں ہوں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، فرعون نے سب کے سامنے یہ دعویٰ کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تو یہ چھوٹی بات تھی؟ نہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی غصہ دلانے والی، یہ رب کے ساتھ شرک کرنا ہے، رب کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کو رزق دینے والا، سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کو شفا دینے والا، سب کو اولاد دینے والا، سب کی مصیبتیں حل کرنے والا اور سب کے دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کے لیے ذہن بنائیں گے کہ کوئی دوسرا بھی ایسا سوچ کر سکتا ہے تو اس وقت اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے مخصوص جو ہے وہ یہ جذبات ہونے چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اس نے کیا کہا، میں تمہارا سب سے اونچا اور بڑا رب ہوں، اللہ کو غصہ آیا، پھر کیا ہوا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، بڑے بڑے ظلم کر لیتے ہیں، بڑی بڑی حدیں پار کر لیتے ہیں، چور چوریاں کر لیتے ہیں، زانی زنا کر لیتا ہے، شرابی شراب پی لیتا ہے، اب سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب رب پکڑتا ہے پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، گناہ میں اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، کوئی چور پکڑا جائے نا تو پھر جب اس کو مارتے ہیں نا، پولیس والے پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، اس ایک چور سے نا بڑی زیادہ چوریاں جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہیں کہ اس نے فلان جگہ بھی چوری کی تھی، فلان جگہ بھی اس نے کی تھی۔ کیوں؟ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، پہلی دفعہ نہیں، اس کو وہ پکا چور بن چکا تھا، اسے ڈھیل ملی، اسے توبہ کا موقع ملا تھا، لیکن وہ نہیں سدھرا۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ نے پکڑا۔ اب فرعون کو پہلے کیا ہوا، میسج ملا
کہ تم کیا بن جاؤ، پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اس نے اس میسج کو کیا کیا، ٹھکرایا۔ پھر اس کو معجزہ اس کے سامنے ہوا کہ عصا جو تھا وہ اسدحہ بن گیا۔ اس کے بعد جادوگروں کا مقابلہ کروایا، لیکن پھر بھی کیا ہوا، جادوگر سارے ہار گئے اور ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے پھر بھی ایمان لانے کے بجائے اب وہ دوبارہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے ان سارے معاملات کو دیکھ کے، ڈھیل دے کے، تو بعد میں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کو۔ اخذ کرنا، پکڑنا، تو اس لیے اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی کرتے وقت، کہ جب پکڑ آتی ہے پھر آ ہی جاتی ہے۔ نکال الاخرۃ، یہ کیا بن گیا، عبرت بن گیا۔ نکال الاخرۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا، عبرت۔ نکال الاخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، پکڑ لیا۔ آخرت، اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نکال الاخرۃ، عذاب آخرت کے عذاب میں، والاولی، اور دنیا کے عذاب میں بھی اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انتقام لیا اور اس کی سزا کو دنیا میں بھی سرکشوں کے لیے باعث عبرت بنایا، کہ جو نافرمان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پکڑے گا، اور آخرت کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل بنایا۔ تو اس واقعے کی مناسبت کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب فرعون کو ڈبویا سمندر میں، تو اس نے سمندر کی تہوں کے اندر جا کے اس نے کیا کہا کہ میں رب پہ ایمان لایا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے اس پہ ترس آ جائے۔ تو اس لیے فرشتے نے فوراً اس کو دبوچ لیا اور اسے کیا ہوا، اس کو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیا۔ ان فی ذالک، بے شک، ان بے شک، فی میں، ذالک اس بات میں، لعبرۃ عبرت ہے اس کے لیے، لمن یخشا اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، یعنی فرعون کی عبرت ناک سزا میں نصیحت ہے۔ نصیحت کس طرح ہے، اس قصے میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ سوچنے اور عبرت پکڑنے والی ہیں۔ لیکن کیوں، کیا عبرت پکڑے گا، جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جب اسے اللہ کے سمجھ ہوگی کہ اگر میں کوئی نافرمانی کروں گا تو میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی انسان تکبر کرے گا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑی مال و دولت ہو یا علم ہو، ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے علم آ جائے یا دولت آ جائے، تو پھر دولت آ جائے تو حضرت عثمان غنی کی طرح اپنا ایمان کر لو، علم آ جائے تو صحابہ اکرام کی طرح اپنا ایمان کر لو۔ تکبر کی تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، تکبر صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں۔ تو اس واقعے میں عبرت ہے جو ڈرتے ہیں، جن کو آخرت پر یقین ہے، جو اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو ڈرتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے۔ انتم، کیا تم ہو، اشد، زیادہ مشکل، خلقاً، تخلیق میں، یعنی انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کو، بناہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ حمزہ کا معنی کیا ہے، کیا، ان تم ہو، اشد، شدہ جو ہے وہ شدید سے نکلا ہوا ہے، سخت، خلقاً، تخلیق میں، ام السماء یا آسمان، یعنی آسمان کو بنانا مشکل ہے یا پھر انسان کو بنانا، بناہا، بنایا، ہا، اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، کس کو،
یعنی اللہ رب العزت نے فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اصل موضوع عقیدہ آخرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے موت کے بعد زندگی کا انکار کرنے والوں سے سوال کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے دوبارہ نہیں زندہ کرنا، دوبارہ نہیں اٹھانا، تمہارا بنانا، تخلیق کرنا مشکل ہے اللہ کے لیے، یا پھر آسمان بنانا؟ کہ سوال یہ ہے کہ آسمانوں کی اور کائنات کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا تمہاری تخلیق مشکل کام ہے؟ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ سورۃ غافر میں آیت نمبر 57 میں فرمایا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام تھا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تخلیق کا سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا وسیع آسمانوں کو؟ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ہر ایک اس بندے کے دل پر اثر کرتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ڈر ہے، جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم خود بھی اپنی تخلیق کے بارے میں سوچیں نا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے خون کو گردش کیسے کرتا ہے، دل میں کیسے پہنچتا ہے، دماغ میں کیسے پہنچتا ہے، ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے نا تو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ پورے جسم کو سمجھنے میں، تب جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، کتنی زیادہ اسے ڈگریاں لینا پڑتی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اللہ نے اس طرح کی ہماری تخلیق کر دی۔ رفع، رفت، بلندی۔ رفع کیا ہوتا ہے؟ رفع اردو کا لفظ ہے، رفع بلندی، بلند کر دی، سم کہا اس کی چھت، کس کی؟ ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ رفع بلند کی، سم کہا اس کی چھت، فا پس سواہا اس کو برابر بھی کر دیا، بلند کر کے پھر اس کو برابر بھی کر دیا۔ انسان نگاہ ڈالے آسمان کی طرف تو جو موجودہ آسمان کی کیفیت ہے، بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی سی جو ایسی چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں، اور آسمان کی جو اونچائی ہے وہ زمین کے ہر مقام کی طرح برابر ہے، کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر دونوں سطح کو برابر کر دیا گیا ہے۔ تو فسواہا سے مراد پھر اسے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت بلند بھی کی ہے، اس کو درست بھی بنایا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں رکھا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس کو مضبوط بنا دیا۔ اور اگر انسان اس کو ٹھیک طرح سے دیکھنے لگ جائے تو انسان کی جو عقل ہے، جو حیرت ہے، وہ اس کی گم ہو جائے گی، اس کو اللہ پاک کی بنائی ہوئی جو کاریگری ہے اس کی اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جو صورت ملک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اگر آپ اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھو تو کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ فارجع البصر هل تری من فطور، تم اوپر بار بار دیکھو گے پھر بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے کتنی پیاری جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ وَأَغْطَشَ، اور کیا کیا؟ تاریک کر دیا۔ اغطشا مطلب اندھیرا کر دیا، تاریک کر دیا۔ لیلہا، اس کی رات کو، لیل کہتے ہیں رات کو، ہا اس کی رات کو۔ وَأَخْرَجَ، واو اور اخرجا خارج کرنا، نکالنا، نکالا ضحاہا اس سے روشنی کو، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو تاریک کر دیتا ہے، اندھیرے والی بنا دیتا ہے، تاریکی آسمان پر پھیلتی ہے اور زمین کو تاریک کر جو ہے زمین کو بھی تاریک کر دیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے۔ پھر جب وَأَخْرَجَ نکالا اس سے ضحاہا روشنی کو نکالا، مطلب جب سورج جو نکلتا ہے تو پھر ساری جو زمین ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جب غروب ہوتا ہے تو پھر یہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ قدرت کے نظام ہے، اللہ پاک نے انسانوں کے لیے یہ ایک نعمتیں ہیں۔ آپ خود سوچیں، پچھلا جو منتھ گزرا ہے سردیوں میں 1 مہینہ سورج نہیں نکلتا تو انسان کی عقل کے ساتھ یا انسان کے جو جسمانی لحاظ ہے ہمیں کتنا فرق پڑتا ہے اور کتنی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
تو اس چیزوں کی قدر تب آتی ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب سوچیں گے. جیسے قرآن پاک میں افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبیر نہیں، افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے کیسی نعمتیں دی ہیں. تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں عقل بھی دی ہے، لیکن شیطان ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیتا. ہم دنیاوی کاموں میں ایسے لگے ہوتے ہیں، نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا واغطش لیلہا، اس نے تو رات کو بھی تاریک کر دیا. کبھی رات نہ آئے، لائٹ آف نہ ہو، کچھ عورتیں سوتی نہیں، مرد بھی نہیں سوتے، بچہ بھی نہیں سوتا، لائٹ آف نہ ہو، تاریک ہی ہوگی، اندھیرا ہوگا تو نیند آئے گی. والارض، اور بنایا زمین کو، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اس نے زمین کو بچھا دیا. یعنی آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے زمین کی بھی تخلیق کی. زمین کو بچھانے، ہموار کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسے رہائش کے قابل بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے، پانی اس سے نکالا، پانی نکال کے پھر خوراک پیدا کی، اور زمین کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ بنا دیے. اور زمین سے پھر جو نفع بخش جو چیزیں ہمارے لیے نکلتی ہیں، یا جتنے ہمارے فوائد ہیں زمین کے، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. تو یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو، میں اس میں بالکل شارٹ سے آپ کو جھلک ایک دکھا رہی ہوں، ورنہ اگر اس پر تفسیر کی جائے تو میرے اللہ پاک نے اتنا پیارا قرآن کے اندر ہمیں یہ طریقہ کار کے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ آیتیں دی ہیں کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمارا کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ سوچنے سمجھنے میں لگ جائے اور ہمیں زیادہ سے نعمتوں کا احساس ہو جائے. لیکن اشارتاً کہ اللہ پاک نے رات کو تاریک کر دیا اور دن کی روشنی کو نکالا، اور پھر کیا کیا؟ والارض بعد ذالک دحاہا، والارض، زمین، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اس کو بھی بچھایا. ہاں ضمیر ہے، زمین کی طرف جائے گی، بچھایا، ہاں زمین کو، اخرجا، خارج ہونا، نکالنا، من سے، ہاں اس سے، کس سے؟ اس زمین سے. اب اکثر ہوتا ہے کہ پوچھیں کس سے، کس کو، تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی، تو ساتھ ساتھ یہ سمجھتے رہیں کہ ضمیریں کدھر جا رہی ہیں، پھر ترجمہ آسان ہو جائے. اخرجا، نکالا، من سے، ہاں اس سے، ماءہا، پانی کو، ماء کیا ہوتا ہے؟ پانی، ہاں اس پانی کو نکالا، اس پانی کو، ومرعاہا، اور اس کا چارہ بھی نکالا. چارہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو جانور کھاتے ہیں سبزہ، اس کو کہتے ہیں چارہ. اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس کا پانی نکالا، زمین کے 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے. وہ پانی جو سمندروں سے بھاپ بن کر اڑتا ہے، اوپر جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے. بادلوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوائیں اسی پانی کو اس علاقے تک اڑا لے جاتی ہیں جہاں بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے. یوں زمین کا پانی بارش کے ذریعے زمین کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. پھر کچھ پانی اوپر رک جاتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، جس کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے لیے لے لیتے ہیں. تو یہ جو بات ابھی میں نے بتائی ہے، یہ بچے جو سب سائنس میں پڑھتے ہیں نا، ابھی یہ کتابوں کا لیسن ہوتا ہے، 3ری 4تھی کلاس میں بھی کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ کیسا نظام بنایا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ومرعاہا، اس کا چارہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھل نکلتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جب بارش نہیں ہوتی، بارش لیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر کتنا مسئلہ بنتا ہے کہ فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سبزہ جو ہے وہ زیادہ اگتا ہے، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کیسے کیسے ہمارے لیے کتنا کچھ نکال رہا. تو آج کا لیسن اتنا ہی، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں.